بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ واقعہ پہلا بھاگ ضرور سنیں، تبھی آپ کو مکمل ویڈیو کی معلومات ہوگی۔ تو چلیے دوسرا اس کا بھاگ شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابن العربی کی پیدائش 560 ہجری میں ہوئی اور حضور غوث پاک کی وفات 561 ہجری میں ہوئی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ حضور غوث اعظم کے مرید نہیں تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب دو طرف سے ہے، ایک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اور دوسرا حضرت سیدنا عبد الفتح محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت ابن العربی کو ایک حضرت خضر علیہ السلام سے بھی پہنچا۔ اس کی کئی روایتیں ملتی ہیں اور کئی ملاقات آپ کی خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ پہلا خرقہ آپ کو 601 ہجری میں حضرت ابو الحسن بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے حاصل ہوا۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خرقہ جس طرح پہنایا گیا تھا، آپ نے اسی طرح حضرت ابن العربی کو یہ خرقہ مبارک عطا کیا۔ دوسرا خرقہ آپ کو حضرت شیخ عطیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوا اور انہیں یہ خرقہ حضرت خضر علیہ السلام نے عطا کیا تھا۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ آپ اہل خرقے کے قبائل نہیں تھے، لیکن آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کو مکہ شریف میں درویشوں کی خرقدوشی کرتے دیکھا۔ اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خرقہ عطا کیا۔ فرمایا اس کے بعد حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو خلفائے حضرات کو خرقہ شریف عطا کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ اور کئی روایتوں اور واقعات ہیں جن میں آپ کی اور کی ملاقات ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت ابن العربی خوابوں کی اہمیت پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ آپ کے خواب بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے تھے جس میں صرف دنیا ہی کی محبت ہو، بلکہ آپ کے خواب اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ہوتے تھے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خواب میں دنیاوی حالات بھی معلوم کر لیا کرتے تھے کہ جس کی مدد سے آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن العربی نے سب سے اچھا خواب یہ بتایا کہ جس میں اللہ کے پیارے نبی نے آپ کو کتاب لکھنے کی اجازت دی۔ ایک بار حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ دونوں حضرات نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کچھ باتیں نہیں کی۔ اس ملاقات کے بارے میں کسی نے حضرت ابن العربی سے پوچھا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ حضرت ابن العربی نے کہا کہ شہاب الدین سہروردی ایک ایسے بزرگ ہیں جو سر سے پاؤں تک سنت نبوی پہ مسؤول رہتے ہیں۔ کسی نے شیخ شہاب الدین سے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب کہ ابن العربی حقیقت کے سمندر ہیں اور حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں بچی جس کے بارے میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نہ پوچھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابن العربی کا کتنا بلند مقام اور مرتبہ تھا۔ حضرت ابن العربی نے فرمایا کہ میں جو بھی کچھ اپنے مجلسوں میں بیان کرتا ہوں اور جو کچھ بھی لکھا ہے وہ سب کچھ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ مجھے اللہ کی طرف سے قرآن شریف کے خزانے کی چابی عطا کی گئی ہے۔ اس طرح ایک بار اس بادشاہ نے کسی بہکاوے میں آ کر ابن العربی کو بلوایا اور کہا کہ میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، تمہیں قتل کروں گا۔ یہ بات سن کر حضرت ابن العربی مسکرائے اور فرمانے لگے، سر سولی پر نہیں چڑھایا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرا سر کاٹو گے تو اس شہر میں سبھی کے سر کٹے ہوئے ملیں گے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو میری ایک انگلی کی ناخن کاٹ کر دیکھ لو۔ جب بادشاہ نے آپ کی انگلی کی ناخن کاٹی تو شہر میں سبھی لوگوں کی ناخن کٹی ہوئی ملی۔ وہ بادشاہ ڈر گیا اور فوراً ہی ان سے معافی مانگ لی۔ اللہ اکبر۔
دوستوں اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی کراماتیں دکھائیں اور لوگوں کو گمراہی سے بچا کر صحیح راستہ دکھایا، اور جو کوئی اپنی زندگی اللہ کی راہ میں ڈال دیتا ہے اللہ اسے اسی طرح سے بلندی بخشتا ہے اور انہیں دنیا کا سب سے طاقتور انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا کرتے ہیں۔ دوستوں اس وقت جو ڈرامہ پوری دنیا میں پسند کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے ارطغرل غازی، جس میں حضرت ابن العربی کا کردار دکھایا گیا ہے، جسے دیکھ کر کچھ لوگوں نے اس کردار کے بارے میں اپنی الگ الگ رائے دینا شروع کر دی، لیکن ان لوگوں نے حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے حکایت یا ان کی کتابیں نہیں پڑھیں۔ آپ ایک صوفی تھے، اس وقت میں بڑے بڑے صوفی درویشوں نے آپ کو تسلیم کیا تھا، آپ کے فیض سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی بدلی۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد آپ واپس دمشق پہنچے اور لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے آپ دمشق میں ہی وصال فرمایا۔ 23 ربیع الاول 638 ہجری جمعے کی رات آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کے مزار شریف کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے مزار کو کئی سال تک عام لوگوں سے چھپا دیا گیا تھا، کیونکہ کچھ لوگ حضرت ابن رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن بن گئے تھے۔ صرف خاص لوگ جو آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے انہیں ہی مزار شریف کا پتہ معلوم تھا۔ پھر کئی سالوں کا بعد سلطنت سلیم مالک نے اپنا مزار خوبصورت طریقے سے تعمیر کروایا۔ آپ کا مزار دمشق کے ایک پہاڑ پر ہے۔ ایسے ہی اسلامک واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔ اسی ویڈیو کا اگلا پارٹ کل آئے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔